صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی بھی داخل مسجد ہوں تو یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ رضائے الہی عز و جل کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سحری اجتماع کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، خصوصاً طلبہ، تھوڑا سا کاغذ بچانے، تھوڑی سی سیاہی بچانے کے لیے نہیں، عام طور پر تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے پورا درود پاک نہیں لکھتے، اور درود پاک کا مخفف شارٹ فارم لکھ دیتے ہیں، چھوٹا کر دیتے ہیں، صاد لکھ دیتے ہیں، سلام لکھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ایک طرف تو اس عظیم بشارت کہ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل درود پاک لکھنے والے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ درود پاک لکھنے والے نے درود پاک لکھ دیا، اب یہ کتاب محفوظ رہی، جب تک محفوظ رہی ہو سکتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جائے، مگر یہ درود پاک جو لکھا ہوا محفوظ رہا، اس کے لیے لکھنے والے کے لیے فرشتے استغفار کیے جا رہے ہیں، دعائیں مغفرت کیے جا رہے ہیں۔ تو اتنی پیاری فضیلت تو محروم ہوئی،
ساتھ ہی ساتھ صلعم صاد یہ لکھنا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے کر جانے والا کام ہے. لہذا آپ بھی نیت فرمائیے کہ جب کبھی بھی درود پاک لکھنے کا موقع آئے، امتحانات میں لکھنے کا موقع آئے، اسلامیات کے پرچوں میں موقع آئے، یا آپ ویسے ہی کسی مقالے کے اندر اس کو لکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کسی جگہ کچھ لکھتے ہیں اور وہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک پڑھیں بھی اور پورا لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے مزید اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا. ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا. آئیے نیتیں کر لیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی حسب حال نیتیں فرما لیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون ریسیو کروں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ SMS کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا. بلا وجہ کپڑے بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خاص باتیں لکھ لوں گا. اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مزید اپنے لیے بھی نیتیں کر لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 16ویں سورت آیت 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز الایمان اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف حدیث 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا. اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا. موقع کی مناسبت سے صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ کہوں گا. عربی انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹانی مقصود ہوئی یا حب جا وغیرہ کا ابھار ہوا تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات مدرسۃ المدینہ نیز علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کروں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں گا.
آج کے بیان اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم برائے جناب رسالت مآب انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین اور تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت کے ایصال ثواب کی نیت سے کروں گا۔ الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے، مکمل بیان بے ثواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین عز و جل کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ 4 مدنی پھول ایسے ہیں کہ انہیں سیکھ کر ان پر عمل کر نیز انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو اس کا عامل بنانے کی کوشش کرتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ نمبر 1 ارکان اسلام، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 نیکی کی دعوت۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین عز و جل نے کائنات میں مخلوقات بنائی اور بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور انسان کو اشرف المخلوقات مخلوقوں میں سب سے زیادہ بزرگ بلند درجہ عطا فرمایا، اور ان کی پیدائش کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ رب تعالی کی عبادت کا بیان فرمایا۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ العالی نے اپنی حیات طیبہ کی آخری کتاب منہاج العابدین میں کامل عبادت کا تصور بیان کیا۔ انسان کی عبادت کامل کس طرح ہوتی ہے، اس میں ایک چیز بیان کی، علم کے بغیر علم کے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے، احکام شرعیہ کے، قلبی علوم کے بغیر بندہ عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ دوسری بات بیان فرمائی توبہ، کہ جب جس دل میں عبادت کا نور رکھنا ہے وہ ایک برتن ہے، تو اگر اس برتن میں گناہوں کی گندگی ہو تو اس گندگی کے ہوتے ہوئے عبادت کا نور نہیں آ سکتا، تو اس گندگی کو دور کرنا لازم تاکہ عبادت کا نور اس برتن میں سما جائے۔ اب ان 2 ضروری چیزوں کے بعد آپ نے تیسرا باب بیان کیا کہ جب بندہ عبادت کی طرف بڑھے تو پہلے علم ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، گناہوں سے صاف ہو جائے کہ گناہ کی نحوست ایسی ہے جو اسے عبادت کی طرف میلان نہیں ہونے دیتی۔ ہم سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی چاہتا ہے عبادت کروں مگر میرے قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے، میں اپنے اندر وہ چستی نہیں پاتا کہ میں اللہ کی اطاعت اور عبادت کا رخ کروں، کیونکہ وہ دل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے 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 سیاہ اور سخت ہوا اور ایسا گندا ہو گیا کہ اس مبارک نور کو وہ برتن اب قبول نہیں کرتا۔ تو جب مبارک چیز کسی جگہ رکھی جاتی ہے اس جگہ کو بھی مبارک کیا جاتا ہے، تو دل کو جب تک گناہوں سے بندہ پاک و صاف نہیں کرے گا عبادت کے نور کو کس طرح سمیٹے گا۔ اب جب بندہ توبہ کرتا ہے جس طرح کے توبہ کرنے کا حق ہے اور جو شرائط علماء نے بیان کیے، تو اب عبادت کی طرف
جانے کا راستہ تو ہموار ہوا، مگر اس راستے میں کچھ رکاوٹیں، کچھ اسپیڈ بریکرز ہیں. یعنی انسان عبادت پر تیار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دل میں رب تعالیٰ کی عظمت و ہیبت نہ ہو. یعنی ایک مسلمان عبادت کرتا، ایک مسلمان عبادت نہیں کرتا. ایک مسلمان اللہ سے ڈرتا، ایک مسلمان اللہ سے نہیں ڈرتا. جو ڈرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، رب کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، وہ اپنے دل میں رب کی عظمت کو جگا دیتا ہے. اور جس کے دل میں رب کی عظمت کامل طور پر نہیں ہوتی، وہ اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیسا نادان ہے کہ کھاتا رب کا دیا ہوا رزق ہے اور رب کی بغاوت کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو علم اللہ کی معرفت کے بغیر اور اللہ کی عظمت و ہیبت کے بغیر عبادت نہیں کر سکتا. پھر عبادت کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک احکام ضروری یا جو شرعی احکام ضروری ہیں وہ سیکھے. اس کے ساتھ ساتھ قلب کو گندگیوں سے بچائے ایسا علم سیکھے اور ریاکاری سے بچ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے. ساتھ ساتھ گناہوں سے دور رہے تاکہ عبادت کا نور اس برتن میں سمیٹ سکے. اب جب ان چیزوں سے فارغ ہو گیا، اب اللہ کی عبادت کی طرف بڑھ گیا، راہ عبادت کے راستے کو اختیار کیا، تو عبادت کے اس راستے کے اندر اسپیڈ بریکرز ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کی. اور ان میں سب سے پہلی رکاوٹ دنیا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم دنیا کی مذمت سنتے رہتے ہیں، دنیا چھوڑنے کے بیان سنتے رہتے ہیں، دنیا سے دوری کے بیانات سنتے ہیں، دنیا کی مذمت کی روایتیں سنتے ہیں. احادیث میں اس کی مذمتوں کو بیان کیا گیا. دنیا کی مذمت کو قرآن نے بیان کیا، اسلاف نے بیان کیا، بزرگوں نے بیان کیا. اور دنیا کی مذمت کا بیان جاری ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں کھاتے ہیں، دنیا میں پیتے ہیں، خاندان دنیا میں، رب کی نعمتیں دنیا میں، رب کی معرفت دنیا میں، اللہ کی پہچان دنیا میں آ کر ہوئی، عبادت کی پہچان دنیا میں آ کر ہوئی، اور اسی دنیا کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اسی دنیا کے بارے میں مذمت بیان کی جاتی ہے جس میں رہتے ہیں، جس میں ساری زندگی گزاری. اسی کی مذمت آخر کیوں بیان کی جاتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی یہ ہے کہ دنیا وہ چیز ہے کہ اگر بندہ راستہ اختیار بھی کر لے عبادت کا، تو دنیا ایسی رکاوٹ ہے کہ اس راہ عبادت کے مسافر کو عبادت کے راستے سے ہٹا دیتی ہے. تو لہذا پہلی رکاوٹ آپ نے جو بیان کی وہ دنیا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کیمیاء سعادت بھی یہ بات لکھی، دنیا اور آخرت دو حالتوں سے عبارت ہے. یعنی دو حالتیں ہیں، ایک حالت دنیا، ایک حالت آخرت ہے. جو حالت موت سے پہلے اور آدمی سے بہت نزدیک ہے اسے دنیا کہتے ہیں، اور جو حالت موت کے بعد ہے اسے آخرت کہتے ہیں. اور دنیا سے مقصود توشہ آخرت ہے. یہ ہماری حالت جو ہمارے ساتھ ہے، ہماری زندگی کے ساتھ ہے، اس کا نام دنیا. اور جب یہ حالت ختم ہو جائے، بندہ مر جائے، تو مرنے کے بعد والی حالت اس کی آخرت کی شروع ہو گئی. پھر مقاصد کیا ہیں اس کی؟ اس دنیا کا مقصد توشہ آخرت ہے. یہاں سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ دنیا کی جب بھی مذمت بیان کی جاتی ہے، اس سے ہر قسم کی دنیا مراد نہیں ہوتی. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا کی 3 اقسام کو بیان کیا. نمبر 1، دنیا میں کیے جانے والے اخروی اعمال، آخرت کی تیاری والے اعمال، کہ یہ صورتاً دنیا اور در حقیقت آخرت کے معاملات میں شمار کیے جاتے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں دنیا میں سے بعض چیزوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے محبوب شمار کیا. یعنی دنیا میں یہ چیزیں میرے لیے رکھی گئیں، اس پہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی، میرے لیے الفت رکھی گئی، اس طرح کے مضمون والی روایتیں ہوئی. اس میں سے ایک نماز بھی شمار کی اور دنیا میں اسے شمار کیا اور فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی.
یہاں حدیث پاک میں نماز کو دنیا کا ایک عمل شمار کیا گیا تو یہ صورتاً دنیا ہی ہے. یعنی انسان جو بھی آخرت کے اعمال کرتا ہے، رب کو منانے کے اعمال کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو یہ سارے معاملات بھی صورتاً دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اگر اسے دنیا کہا جائے تو یہ توشائے آخرت ہے، یہ مقصود ہے، یہ مطلوب ہے. دنیا کے اندر ہمیں انہی کاموں کے لیے بھیجا گیا، اور اس دنیا کی کوئی مذمت تو دور کی بات، بلکہ اس دنیا کو اختیار کرنے کا حکم ہے. دوسری قسم ان اعمال و معمولات کی ہیں جو انسان کے ساتھ وابستہ اور اخروی اعمال پر مددگار ہیں، جیسے کھانے پینے، لباس و نکاح وغیرہ. یہ افعال نیت حسن، اچھی نیت کے ذریعے کار آخرت کے کام ہیں، اگرچہ صورتاً یہ بھی دنیا میں شمار ہوتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول دیا. آپ فرماتے ہیں نیکوکار آدمی، نیک آدمی کا کھانا یہ عبادت ہے، اور بدکار آدمی کا کھانا گناہ ہے. کیونکہ نیکوکار آدمی کھاتا ہے، کھانا کھانے سے طاقت آتی ہے. جب طاقت آتی ہے تو اس طاقت کے ذریعے نیکوکار آدمی رب کی اطاعت اور عبادت زیادہ کرتا ہے. اور جو فاسق ہے، فاجر ہے، رب کا نافرمان ہے، جب یہ کھاتا ہے اور رب کی نعمت کھاتا ہے اور رب کی سرکشی میں لگ جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں بدکار آدمی کا کھانا یہ بھی گناہ ہے. تیسری قسم گناہوں کا ارتکاب اور بغیر اچھی نیتوں کے مباح و جائز کام کرنا. ہمارے اکثر کام مباح ہوتے ہیں، بغیر اچھی نیت کے مباح جائز کام کرنا یہ کار دنیا ہے. گناہوں کا ارتکاب یعنی گناہ کرنا یہ بھی دنیا ہے. تو معلوم ہوا جس کی مذمت بیان کی گئی ہے وہ قسم سوم، تیسری قسم کی دنیا ہے. اب جیسے نکاح وغیرہ یہ تو شریعت مطالعہ کو مطلوب ہے، اور بعض صورتوں میں سنت مؤکدہ ہے، اور نہ کرنے پر ڈٹے رہنا، جس پر سنت مؤکدہ ہے اس کے لیے نہ کرنے پر ڈٹے رہنا گناہ ہے. بعض صورتوں میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ جس کی مذمت بیان کی جاتی ہے. بعض صورتوں میں کھانا بقدر ضرورت فرض ہو چکا ہوتا ہے. تو اب ایسی صورتوں کے اندر ان چیزوں کا استعمال کرنا دنیا نہیں بلکہ خالص دین ہے، اگرچہ صورتاً دنیا ہو، اس کی مذمت نہیں ہے. دوسری قسم کی دنیا کی وضاحت شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب نیکی کی دعوت، اس کے صفحہ نمبر 354 پر ارشاد فرمایا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہی آپ نے نقل کیا، حلال مال جمع کرنا فی نفس ہی مباح، یعنی نہ اس میں ثواب نہ گناہ. اگر کوئی علم نیت رکھنے والا اس کی اچھی اچھی نیتیں کرے تو خواہ مال حلال کے ذریعے اربوں پتی بن جائے، اس کا مال اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ نہیں. مگر یاد رہے رسمی طور پر صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے سے نیت نہیں ہوتی. نیت دل کے ابھار اور پکے ارادے کو کہتے ہیں. جناب آئیے کھانا کھا لیجیے، اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، کھا لیجیے. وہ کپڑے استری کر لیں، اچھی اچھی نیتیں کر کے کپڑے استری کر لیں. اچھی اچھی نیت کہہ دینے سے اچھی اچھی نیت ہو نہیں جاتی. یہ الفاظ رٹ لینا، یا اپنے الفاظ سنے بیان سے پہلے مبلغ نے اپنے لیے نیت کی اور بڑے اچھے اچھے الفاظ بیان کیے، دل میں ہے ہی نہیں کہ وہ بات بیان کرنی ہے، الفاظ کے الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، کتاب کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں. تو ایسی چیز نیت شمار نہیں ہوتی بلکہ دل کا ابھار. ابھار سے کیا مراد ہوتی ہے؟ آپ صبح کھانا کھائیں گے نہیں کھائیں گے، دل میں کیا کیفیت پاتے ہیں؟ بالکل کھائیں گے. وہ ابھار ہے، وہ کیفیت ہے، تو وہ کیفیت نیت شمار ہوگی. ورنہ یہ صرف الفاظ کو بول دینا، دل کو منا لینا، اچھی اچھی نیتیں جناب ڈرائنگ روم بڑا اچھا بنا دیا ہے، اچھی اچھی نیتیں جناب کھانا بڑا اچھا عمدہ کھاتے ہیں ہم، اچھی نیت ہے ہماری. اب اچھی نیت کون سی ہے؟ بس اچھی نیت ہے، یہ لفظ بول دیا. اس لفظ بولنے سے کوئی نیت اچھی نہیں ہوتی.
علم نیت باقاعدہ ایک فن ہے، ایک علم ہے، اور اللہ کی رحمت سے جسے عطا ہوتا ہے اس کی برکتیں سامنے آ جاتی ہیں. آپ خود دیکھیے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکت سے آج کوئی بیان کر رہا ہوتا تو بیان سے پہلے کی نیتیں کر رہا ہوتا ہے، کرائی جا رہی ہوتی ہیں، کھانے سے پہلے کی نیتیں، امامے باندھنے کی نیتیں، یہاں تک کہ عطر لگانے کی نیتیں. تو اب یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اللہ کی رحمت شامل حال ہو اور بندہ علم نیت پر اطلاع پائے تو اب وہ اس کی طرف راغب ہوتا اور نیت کو سمجھ سکتا ہے. تو بہرحال نیت کے اصل معنی کو سمجھ کر اگر اس کی صحیح نیت ہوگی، 100% ایسا کرنے کی طرف دل راغب ہوگا تو نیت شمار کی جائے گی. مال و دولت کے بارے میں نیت کی رغبت دلاتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، مال لینے، چھوڑنے، خرچ کرنے اور روکنے میں نیت صحیح ہونی چاہیے. مال لینے کا مطلب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آیا، اس کو لینا. دوسرا چھوڑنا، یعنی آپ کا مال کسی کی طرف نکلتا تھا، آپ نے معاف کر دیا. تیسرا مال موجود تھا، خرچ کیا. چوتھا مال آیا، دیا نہیں کسی کو، اپنے پاس رکھ کر محفوظ رکھا. ہر کام میں اچھی نیت ہونی چاہیے. مال اس لیے حاصل کرے کہ عبادت پر مدد حاصل ہو، اور مال چھوڑنا ہو تو زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کی نیت ہو اور اسے حقیر سمجھے. جب یہ طریقہ اختیار کرے تو مال کا موجود ہونا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. اسی لیے امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمام روئے زمین کا مال حاصل کرے اور اس کا ارادہ رضائے الہی کا حصول ہو تو وہ زاہد یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا ہے. اور اگر تمام مال چھوڑ دے لیکن رضائے خدا بندی مقصود نہ ہو تو وہ زاہد یعنی دنیا کو چھوڑنے والا نہیں، وہ سارا مال چھوڑ کر بھی دنیا دار ہے. پس آپ کی تمام حرکات و سکنات اللہ تعالی کے لیے ہو اور عبادت سے باہر نہ ہو، یا عبادت پر مدد ہو. جو چیزیں عبادت سے زیادہ دور ہیں وہ کھانا کھانا اور قضاء حاجت ہے، لیکن یہ دونوں بھی عبادت پر مددگار ہیں. جب ان سے آپ کا مقصود یہ ہوگا یعنی عبادت پر قوت اور دل جمعی حاصل کرنے کی نیت ہوگی تو یہ کام بھی آپ کے حق میں عبادت ہوں گے. صلو علی الحبیب. اسی طرح جو چیزیں آپ کی حفاظت کرتی ہیں، مثلا قمیص، ازار یعنی پاجامہ، بچھونا اور برتن وغیرہ، تو ان میں بھی اچھی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ دین کے سلسلے میں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کچھ ضرورت سے زائد ہو اس سے بندگان خدا کو نفع پہنچانے کی نیت ہونی چاہیے. اور جب کسی شخص کو اس کی ضرورت ہو تو انکار نہ کرے. جو شخص اس طرح کا عمل کرے اس نے مال کے سانپ، یا مال کو سانپ سے تشبیہ دی گئی ہے، سے اس کا مفید حصہ یعنی جوہر اور تریاق، زہر مورا یعنی زہر کی دوا جو زہر کا اتار ہوتی ہے بھی لے لیا، اور خود سانپ کے زہر سے محفوظ بھی رہا. یعنی سانپ جانور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نشانی جانوروں میں رکھی ہے. ایسے عجائبات کے بندہ سوچنے میں رہ جائے. سانپ ڈستا ہے مار دیتا ہے، اور سانپ ہی کے اندر زہر کا علاج موجود ہے. اس سے تریاق حاصل کیا جاتا جو زہر کو کاٹ دیتا ہے. تو مال بھی ایسا ہے، اس میں زہر بھی ہے اور زہر کا علاج بھی. تو جو شخص زہر والے اس سانپ، زہریلے سانپ کو رکھتا ہے اور اس کے زہر سے بچنے کا تریاق حاصل کر لیتا ہے تو اب زہر اس کو، سانپ جو ہے یہ ڈستا نہیں ہے، ڈسے تو اس کے پاس علاج موجود ہے. تو اس طرح مال کو جو شخص حاصل کرے اچھی نیت کے ساتھ، اس کا یہ مال رکھنا یہ بھی آخرت کی تیاریوں کے لیے ہوگا. مگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے چل کر مال و دولت سے بچ کر رہنے کی تلقین بھی کرتے ہیں. آپ فرماتے جس طرح نابینا کا بینا یعنی آنکھ والے کی طرح پہاڑوں کی چوٹیوں اور دریاؤں کے کناروں تک پہنچنا
اور کانٹے دار راستوں سے گزرنا ممکن نہیں، اسی طرح عام آدمی کا مال و دولت کی آفتوں سے بچنا بھی ناممکن ہے۔ بغیر علم نیت کے اور بغیر تصحیح نیت کی اصلاح کرنے کی قدرت ہوئے بغیر کثیر مال رکھنے والا اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا۔ اب اس کی مثال سمجھے، جن کے پاس مال نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے، وہ پیتل کا کڑا چڑھاتے ہیں، اور وہ کڑا چڑھائیں یا پیتل کی وہ انگوٹھی جو سکہ ہوتا ہے وہ چڑھاتے ہیں، تھوڑا مال ہے چاندی کا ہو جاتا ہے، اور مال ہے سونے کی انگوٹھی بن جاتی ہے، پیسہ بڑھتا جاتا ہے، لباس کی تراش خراش بڑھتی ہے، سونے کی انگوٹھی کے بعد پھر سونے کی چین آ جاتی ہے۔ اب موبائل بھاری آتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا مہنگا موبائل لینا ناجائز نہیں ہے، تو اب جب پیسہ آتا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں جس کے پاس پیسہ بڑھتا جاتا ہے۔ کیا آپ نے ایسا دیکھا کہ فقیر تھا تو 2 رکعت پڑھتا تھا، سیٹ ہوا تو 100 رکعت پڑھتا ہو؟ پیسہ جب زیادہ آتا ہے عبادت کی کمی لاتا ہے، پیسہ جب زیادہ آتا ہے نافرمانی کی زیادتی لاتا ہے، پیسہ جب آتا ہے بندے کی تقوی کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ شخص پیسہ جمع کر کر رکھے، دولت کو جمع کرے، اموال لائے کہ جو فقیر تھا تو 2 رکعت پڑھتا تھا، مالدار ہوا تو 10 رکعت پڑھنے لگ گیا۔ اپنے مال کی وجہ سے خود کفیل ایسا ہوا کہ بھائی اپنے فلاں چیز بنا دی، اس کا کرایہ حاصل ہوتا ہے، خود فارغ ہو گیا، راہ خدا کا مسافر بن گیا، علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، مسلمانوں کی خدمت کے لیے نیکی کی دعوت کے کاموں کے اندر مشغول ہو گیا۔ اگر ایسا پیسہ لیا، اور ایسے بعض عاشقان رسول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پائے جاتے ہیں کہ اگر پیسہ آیا تو کچھ چیز لے لی، بنا دی، کاروبار کا کچھ کسی سے پارٹنرشپ ہو گئے، خود سلیپنگ پارٹنر بن گئے، اور وہ کام کر رہا ہے یا مداربت کر لی، اور عملی طور پر کاروبار سے باہر آ گئے، فارغ ہو گئے تو فارغ ہو کر دین کے کام میں مصروف ہو گئے۔ اگر ایسا پیسہ ہو اور اس طرح استعمال کرتا ہو اور پیسے کے سارے لوازمات کو درست کرتا ہو تو مرحبا، پیسے جمع کیجئے اور وہ پتی بنیے۔ اور جب ایسا نہیں کر سکتے تو غور کر لیں، جس کے پاس پیسہ زیادہ آتا ہو وہ یہ تو کرتا ہے کہ زکوٰۃ جو مال کی میل ہو تڑپا کر دھکے دلا کر لوگوں کو، مانگنے والوں کو دے کر حاجی صاحب اور حضرت صاحب کہلاتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جس کا پیسہ زیادہ آتا ہو علماء کی خدمت کی خاطر خود چل کر حاضر ہو کر نیاز مندانہ انداز سے نظر کرتا ہو، اگر ایسی مثالیں آتی ہیں پیسہ زیادہ ہونے سے تو مرحبا۔ اور عمومی طور پر جب ایسا نہیں ہوتا تو مال زیادہ ہونا دین کے لیے ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ اب اگر اس مال سے آخرت مقصود ہے تو اب یہ مال کار دنیا نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کا سبب ہے، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تیسری قسم کی دنیا کی اس کی مذمت، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون یعنی لعنت کیا گیا ہے، مگر اس میں سے جو اللہ کے لیے ہو۔ دنیا میں جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کھایا جائے، اللہ کی رضا کے لیے پہنا جائے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی جائے، اللہ کی رضا کے لیے مدرسہ بنایا جائے، اللہ کی رضا کے لیے مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے صلح رحمی کی جائے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں، والدین کے حقوق ادا کیے جائیں، جو کام بھی دنیا کے اندر یعنی ہماری پوری زندگی کے اندر جو کام اللہ کے لیے ہو وہ اس لعنت سے دور، اور جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے، مگر اس میں سے جو اللہ کے لیے ہو۔ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے مہت لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، یا عجباً کل العجب للمصدقین بدار الخلود وهو يسعى للدار الغرور۔ اس شخص پر بہت تعجب ہے جو ہمیشہ کے گھر کی تصدیق کرتا ہے،
رب پر ایمان لاتا ہے، حالانکہ وہ دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کو پہچاننا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی بندہ یہ چیز پہچان لے کہ میرے لیے یہ سانپ کیسا زہریلا ہے اور کون سی دنیا ایسی دنیا ہے جس سے مجھے بچنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس آدمی میں 6 باتیں جمع ہو جائیں اس نے جنت طلب کی اور جہنم سے بھاگنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ کیا 6 باتیں ہیں؟ نمبر 1، اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کی۔ نمبر 2، شیطان کو پہچانے اور پھر اس کی بات نہ مانے۔ نمبر 3، حق کو پہچان کر اس کے پیچھے چلے۔ 4، باطل کو پہچان کر اس سے بچے۔ 5، دنیا کی پہچان حاصل کر کر اس کو چھوڑ دے۔ 6، اور آخرت کی معرفت حاصل کر کر اس کی طلب میں رہے۔ تو دنیا کی پہچان بہت بڑا کام ہے۔ جب تک دنیا کو صحیح طرح پہچانے گا نہیں، بچے گا نہیں۔ اب دنیا کی پہچان، دنیا میں ایک تو ساری چیزیں جو گناہ ہیں وہ بھی شامل ہیں اور مباح لذات یہ بھی دنیا میں شامل ہیں، جبکہ اچھی نیت نہ ہو۔ مثال یوں سمجھیے، آپ نے پانی پیا، کوئی اچھی نیت نہیں ہے تو اب یہ پانی پینا کار دنیا ہے۔ لباس پہنا، اگرچہ امامہ پہنا ہو، کوئی اچھی نیت نہیں ہے تو یہ کام کار دنیا ہے۔ موبائل رکھا، کوئی اچھی نیت نہیں، کار دنیا۔ گاڑی رکھی، کوئی اچھی نیت نہیں، یہ بھی دنیا کا کام ہے۔ گھر بنایا اچھا، کوئی اچھی نیت نہیں، یہ بھی دنیا کا کام ہے۔ نکاح کیا، کوئی اچھی نیت نہیں، یہ بھی دنیا کا کام ہے۔ بھائیوں کے نکاح کرائے، بہنوں کے نکاح کرائے، یتیموں کے نکاح کرائے، کوئی اچھی نیت نہیں تو یہ بھی کار دنیا ہے۔ اور اگر اچھی نیت نہ ہو، یہ کام کار دنیا ہو کر یہیں ختم ہو جائے تو عافیت، اور اگر بری نیت ہو، ریاکاری مقصود ہو، اللہ تعالی کی رضا مقصود نہ ہو بلکہ لوگوں کی رضا مقصود ہو، تو اب ایسے افعال انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اب دنیا سے بچنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ انسان دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے تکبر، کینہ، حسد، ریا، شہرت، بدگمانی، مدانہت، تعریف کی محبت، حرص مال میں مبتلا ہوتا، بلکہ دنیا کی محبت ہر برائی اور ہر گناہ کی جڑ ہے۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے۔ تو جب دنیا کی محبت دل میں ہوتی ہے بندہ سرکشی کرتا ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے دوسرے کا کاروبار ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، حسد میں مبتلا ہوتا ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے تو مال کمانے کے لیے قتل و غارت گری کرتا ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے تو دیگر کو، دوسرے کو نیچا دکھانے، خود کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کی محبت ہوگی تو اعلیٰ انداز کے لباس کے ذریعے دوسروں پر فخر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے ہر قسم کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ دنیا، جو موضوع ہمارا شروع ہوا کہ دنیا کی آخر اتنی مذمت کیوں بیان کی گئی، وہ اس لیے کہ دنیا عبادت، رب کی اطاعت، رب کی فرما برداری کے لیے ایک اسپیڈ بریکر ہے۔ جب تک یہ اسپیڈ بریکر نہیں ہٹایا جائے گا، اس کی معرفت حاصل کر کر نہیں ہٹایا جائے گا، بندہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کی طرف جا نہیں سکتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر دنیا انسان کو عبادت سے کیوں دور کرتی ہے؟ تو انسان ظاہر و باطن کا مجموعہ ہے، انسان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ دنیا انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو
اللہ کی عبادت سے دور کر دیتی ہے. ظاہر کا معاملہ تو بالکل سامنے کہ انسان طلب دنیا کے لیے مارا پھرتا ہے, اور باطن کا معاملہ بھی ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ دل میں کس قدر دنیا کے خیالات ہر آن موجود ہوتے ہیں. عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں, دکان کا خیال آتا ہے. ایک نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے, دکان جانے کا خیال آئے گا. دوسری نماز پڑھیں گے تو دکان کے اندر آنے والے گھاٹ کا خیال ہوگا. تیسری نماز کے اندر پیچھے سے آنے والے مال کا خیال ہوگا. چوتھی کے اندر گھر بار کی سودا سلب کا خیال ہوگا. پانچویں نماز ہوگی تو اب آرام اور کل کے معمولات کا خیال ہوگا. تو انسان کا ظاہر و باطن پوری طور پر جب دنیا میں ملوث ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ کی عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا. اب دنیا سے بے رغبتی کیسے حاصل کرے؟ یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا یہ والی مذموم ہے اور اس کے یہ نقصانات ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا سے بے رغبتی دو طرح سے حاصل ہوتی ہے, زہد اختیاری اور زہد غیر اختیاری سے. زہد اختیاری یعنی دنیا چھوڑنا چاہتے تو کیا کرے؟ آپ فرماتے ہیں دنیا کی جو چیز پاس نہ ہو اس کی طلب نہ کرے. اگر طلب زیادہ ہوتی ہے ایک دکان کے بعد دوسری کے بعد تیسری, بندہ منہمک ہوتا رہتا ہے. تو اب جو ہے اس پر راضی ہو, اگلی چیز طلب کرنا بند کرے. نمبر 2, صرف جو ہے اس پہ راضی نہیں, جو موجود ہے اس کو رائے خدا میں تقسیم کرے. دو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے آپس میں ملاقات ہوئی. ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ بصرہ سے تعلق تھا حضرت کا. کہنے لگے کہ ہمیں ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. دوسرے نے جواب دیا کہ تمہارا یہ حال ہے, وہ حال تو بصرہ کے کتوں کا ہے کہ کتے کو جو نہ ملے تو صبر کرتا ہے, مل جائے تو شکر کرتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں, مل جائے تو تقسیم کر دیتے ہیں. نمبر 3, دنیا کی اشیاء کا ارادہ اور انہیں پسند کرنا ترک کر دے. یعنی امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے منہاج العابدین میں تو یہ بات لکھی, لیکن احیاء العلوم مترجم جلد 4 کے اندر صبر کے بیان کے اندر یہ بات لکھی کہ انسان کو صبر کی جو حاجت ہوتی ہے نا, سب سے زیادہ حاجت کس کو ہوگی؟ جس پہ تکلیف ہو, ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو, آنکھ سے اندھا ہو, ہاتھ سے لنجا ہو نہ. آپ فرماتے ہیں جو پورا صحت مند ہو, کاروبار بھی صحیح ہو, سب چیزوں میں ترقی ہو, اور وہ شخص بالکل دنیاوی زندگی میں مطمئن ہو, سب سے زیادہ حاجت صبر اس کو ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اس پر آفت آئے گی تو اب اس کو مشقت کی عادت نہیں ہے, بے صبر ہو جائے گا. جب بے صبر ہوگا رب کی نافرمانی کرے گا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے منہ سے ایسا کلمہ نکل جائے کہ وہ نکلنے والا بے صبری کا کلمہ کفر ہو اور وہ داخل جہنم ہو جائے. تو صبر کی سب سے زیادہ حاجت انتہائی خوشحال آدمی کو ہے. اب اس کی طریقہ کار کیا بیان فرمائے؟ آپ نے فرمایا اب اس کے مباح, اب یوں سمجھے کھانے کا آئٹم ہے. اب کھانے کے اندر 2 چیزیں لازمی چاہیے, دہی بھی, رائتا بھی لازمی چاہیے اور میٹھا بھی لازمی چاہیے. اب آپ فرماتے ہیں کہ اب اس شخص کو صبر ایسا کرنا چاہیے, اور یہی یہاں بات ہے کہ دنیا کی اشیاء کا ارادہ اور انہیں پسند کرنا ترک کرے. چھوڑے, کس طرح چھوڑے گا؟ اس طرح چھوڑے گا. مثلا آپ فرماتے 2 مباح چیزیں ہیں تو اب ایک پر کہنے ہو اور ایک پر چھوڑ دے, ایک ساتھ دونوں نہ چھوڑے, نفس کو راضی کرے. یعنی یوں ہے کہ رائتا اور میٹھا, اب ذہن بنا یار میٹھا نہیں کھانا, اب میٹھا نہیں کھانا, تو اب نفس کو دیکھو تمہارا رائتا نہیں چھوڑا, رائتا باقی ہے. اب آپ نفس کو یوں بولے دیکھو رائتا باقی ہے, میٹھا چھوڑو, اب میٹھا چھوڑوائے. اب جب اس نے میٹھا چھوڑ دیا, کھانا کھاتے وقت اب اس کو میٹھے کی طلب نہیں ہوتی, اب رائتے پر ہاتھ رکھے کہ اب رائتا بھی چھوڑو, اور اس انداز سے اپنے آپ کو دنیا سے دور کرے. پھر فرماتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین میں فرماتے ہیں زہد غیر اختیاری, یہ بندے میں اختیار میں نہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس کا دل
دنیاوی اشیاء کو حاصل کرنے کا شوق ہی نہ کرے. بس انسان کو چاہیے کہ زہد اختیاری کو اپنائے، یعنی دنیا طلب نہ کرے، جو ہے اسے تقسیم کرے اور دنیا کی اشیاء کا ارادہ نہ کرے، چھوڑے، اس کو اختیار کرے. اللہ تعالیٰ اسے زہد غیر اختیاری کا درجہ اپنے فضل سے عطا فرما دے گا. دنیا میں ہر طرح رنگینی اور نفس اس کا خواہش مند ہے، تو زہد کیسے اختیار ہو؟ کھانے میں مزیدار کھانے آتے ہیں، لباس اچھے سے اچھا ہوتا ہے، موبائل اچھے سے اچھا آتا ہے، نوٹیں بھی جیب سے ابل رہی ہوتی ہیں. اب موبائل میں ہم ایس ایم ایس کریں گے، اس موبائل کے اندر ایس ایم ایس کی اتنے فنکشن نہیں ہے، مجھے زیادہ ایس ایم ایس کی ضرورت ہے، جیب میں پیسے بھی ہیں. اب آپ کہتے ہیں اس سے بچیں، کیوں بچیں؟ ضرورت بھی بنتی ہے. کھانے میں اچھی چیز کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے لطف اندوز ہونا چاہیے. کائے کو دنیا کے اندر پائی جانے والی رنگینیوں کو چھوڑے. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سرجن ہے، یہ آپریشن فرماتے. آپ فرماتے آدمی دو طرح کے، ایک دنیا کی حقیقت کو جاننے والا، دوسرا نہ جاننے والا. اور فرماتے دنیا ایک خوش نما حلوے کی مثل ہے. اگر وہ اس حلوے کو پکتا ہوا دیکھتا ہے ایک شخص، اور کوئی پکانے والا اس حلوے کو پکاتے ہوئے زہر ڈال دے. اب دونوں افراد کے آگے حلوہ رکھا گیا، ایک نے زہر ڈالتے ہوئے دیکھا تھا اور ایک نے نہیں دیکھا تھا. اور جس سے نہیں دیکھا وہ بے وقوفوں کی طرح، حریصوں کی طرح ٹوٹ پڑے گا، اور یہ شخص دور بیٹھے گا جس سے دیکھا تھا. اب یہ جو ٹوٹ پڑا ہے نا، یہ کہے گا یار کیسا بے وقوف آدمی ہے، اتنا لذیذ حلوہ، اتنا پیارا حلوہ نہیں کھا رہا. ایسا ہوگا. یعنی جو شخص دین کی طرف آتا ہے، بعض لوگ انجانے میں اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں، تو وہ بے وقوف سمجھنے والے دنیا کی حقیقت کو نہیں جانتے اور زہر والے حلوے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اور مباح کی مثال، حلوے میں ناپسندیدہ چیز موجود ہو. اب جس شخص کو پتا ہے اس میں ناپسندیدہ چیز موجود ہے، لیکن اب بھوک ہے، اب شدت ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی اس کو کھانے کی، تو ضرورتاً تھوڑا سا کھائے گا. ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اپنے معمولات کی فکر مدینہ کرنی چاہیے، اپنا احتساب کا ذہن بنانا چاہیے. یہ بیان اگر ہم سن بھی لیتے ہیں تو لازمی بات ہے، نہ عازم اتنے مضبوط، نہ حافظے اتنے مضبوط، نہ دنیا چھوڑنے کی بات یاد رہے، نہ دنیا چھوڑنے کا مفہوم، نہ دنیا کی تعریفات یاد رہے، سب بھول جاتے ہیں. تو کم از کم اپنے اعمال کا احتساب کا ذہن بنائیں. اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنی، برائی سے بچنے، دوسروں کو بچانا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں گناہ سے بچنا ہے، سنت کے مطابق کھانا ہے، سنت کے مطابق سونا ہے. آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مطبوعہ مدنی نام کا رسالہ تھام لیجیے، روزانہ اس کی فکر مدینہ کریں، اپنے اعمال کا احتساب کریں. آج پانچوں نمازیں باجماعت پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی؟ آج آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، تسبیح فاطمہ پڑھی نہیں پڑھی؟ اذان و اقامت کا جواب دیا نہیں دیا؟ سلام کا جواب دیا؟ مسلمانوں کو سلام کیا؟ چھینک کا جواب دیا؟ بھوک سے کم کھایا؟ اپنے احتساب میں مصروف ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دنیا مذموم سے بچنے کا ذہن بنے گا. تو آپ بھی رسالہ لے لیجئے. مدنی چینل کے ناظرین کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ آپ بھی آگے بڑھیے، اس رسالے کو حاصل کیجئے. مکتبۃ المدینہ سے اس رسالے کو حاصل کریں. آپ کے قریب مکتبہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ فکر مت کیجئے، دعوت اسلامی آپ کی، آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ مدنی انعامات کا رسالہ ملے گا. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر آئیے، سرچ کیجئے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، پرنٹ آؤٹ کیجئے، اور آپ کو یہ آپشن بھی دے دیا گیا وہیں وہی رسالہ فل کیجئے اور وہیں وہی جمع کرا دیجئے. اور مدنی انعامات کا رسالہ لے کر مدنی قافلوں کے مسافر بن جائے کہ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان جو کہ والدین کا اکلوتا یعنی ایک ہی بیٹا تھا، غلط صحبت کے سبب چرس کا عادی بن گیا. گھر سے باہر رہنا اس کا معمول تھا. والد صاحب اکثر اس کو قبرستان جا کر چرسیوں کے درمیان سے اٹھا کر گھر لاتے. تمام گھر والے اس کے سبب پریشان تھے. ایک دن ایک اسلامی بھائی نے اس نوجوان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے مدنی تربیتی کورس کی ترغیب دلائی. خوش قسمتی سے اس نے حامی بھر لی اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ گیا. گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی.
سبھی گھر والے دعا کر رہے تھے کہ یہ نیک بن جائے، مگر اب بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ واپس نہ آ جائے۔ الحمدللہ عز وجل چند دنوں بعد کچھ اس طرح فون آیا کہ تربیتی کورس اور فیضان مدینہ میں بہت مزہ آ رہا ہے، فیضان مدینہ میں ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ سے براہ راست فیض آ رہا ہو۔ میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، اب میں با جماعت نمازیں ادا کر رہا ہوں، سنتیں سیکھ رہا ہوں اور مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ الحمدللہ عز وجل مدنی تربیتی کورس سے واپسی پر وہ واقعی بالکل بدل چکا تھا۔ اس کی حیرت انگیز تبدیلی سے سب گھر والے بلکہ سارا محلہ حیران تھا۔ چہرہ پر نور، برساتی داڑھی اور سر پر سبز امام شریف کا تاج جگمگا رہا تھا۔ اس نے آتے ہی گھر والوں پر بھی انفرادی کوشش شروع کر دی، جس کی برکت سے والد صاحب نے چہرے پر داڑھی اور سر پر امام شریف کا تاج سجا لیا۔ یعنی ایک وقت وہ تھا کہ والد صاحب چرسیوں سے اٹھا کر لاتے تھے اور رب تعالی کے فضل سے دعوت اسلامی کی برکت اور امیر اہل سنت کے اس نظام کی برکت سے آج نوجوان مدنی خلیے سنت کا آئینہ دار بننے کے بعد اپنے والد صاحب کے چہرے پر داڑھی رکھوانے اور امامہ سجوانے والا بن گیا۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو۔ آگے سنیے، اور پابندی سے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں شرکت بھی ان کے والد صاحب نے شروع کر دی۔ والدہ درس نظامی اور بہن شریعت کورس کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ اس نوجوان کے والد صاحب نے مبلغ دعوت اسلامی کو کچھ اس طرح بتایا کہ میں دعوت اسلامی والوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، خصوصاً ان کے لیے جنہوں نے میرے بیٹے پر انفرادی کوشش کی اور 63 دن کے مدنی تربیتی کورس میں ہاتھوں ہاتھ لے گئے، کیونکہ ہم اس کی عادتوں سے بہت پریشان تھے۔ اس کی والدہ تو اتنی بیدار ہو چکی تھی کہ ایک دن جذبات سے مغلوب ہو کر کیڑے مکوڑے مارنے کی دوائی اٹھائی لائیں کہ یا تو میں کھا کر مر جاؤں گی یا اس کو کھلا کر مار دوں گی۔ اب اس کی والدہ رو رو کر دعا دیتی ہیں کہ اللہ عز و جل دعوت اسلامی والوں کو سلامت رکھے کہ ان کی کوششوں سے میرا بگڑا ہوا بیٹا نیک بن گیا۔ اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ تم آ جاؤ، دے گا سکھا مدنی ماحول، تو داڑھی بڑھا لے امامہ سجا لے، نہیں ہے ہرگز برا مدنی ماحول۔ تو آپ بھی 63 دن کے تربیتی کورس کی نیت فرما لیں۔ تو ہے کوئی اسلامی بھائی جو 63 دن کے لیے تربیتی کورس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہو کہ انشاءاللہ عز و جل میں بھی 63 دن کے کورس کے اندر شریک ہوں گا؟ یا کوئی اسلامی بھائی 30 دن مدنی قافلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے کہ انشاءاللہ عز و جل 30 دن راہ خدا عز و جل میں سفر کروں گا؟ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات کے ساتھ سنتوں کی خدمت میں مصروف، 175 سے زائد ممالک میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا، اور 80 سے زائد شعبہ جات میں اس وقت دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ دین کی خدمت کرنے والی یہ دعوت اسلامی کے بعض شعبہ جات یہ بھی ہیں: متعدد ممالک میں مدنی کام، غیر مسلموں میں تبلیغ، مدنی قافلے، مدنی تربیت گاہیں، مساجد کی تعمیرات، ائمہ مساجد، گونگے بہرے اور نابینا، جیل خانہ جات، اجتماعی اعتکاف، ہفتہ وار اجتماعات، صوبائی اجتماعات، اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب، مدنی انعامات، مدنی مذاکرات، روحانی علاج و استخارہ، حجاج کی تربیت، تعلیمی ادارے، جامعۃ المدینہ للبنات للبنین، مدرسۃ المدینہ للبنات للبنین، مدرسۃ المدینہ بالغان مدنی منوں کے مدرسے، مدرسۃ المدینہ مدنی منیوں کے مدرسۃ المدینہ، آن لائن مدرسۃ المدینہ، شفا خانے، تخصص الفقہ، تخصص الفنون، شریعت کورس، مجلس تحقیقات شریعہ، دارالفتاء اہل سنت، انٹرنیٹ، ہاتھوں ہاتھ دارالفتاء، مکتبۃ المدینہ، المدینۃ العلمیہ، مجلس تفتیش کتب و رسائل، مختلف کورسز، ایصال ثواب، مکتبۃ المدینہ کے بستے، مجلس تراجم، بیرون ملک اجتماعات، تربیتی اجتماعات، دارالمدینہ اور مدنی چینل، کروڑوں روپے کے اخراجات۔ آپ بھی اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیجئے۔ زکوٰۃ فطروں میں جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں پہلے یقیناً انہی کی آپ خدمت فرمائیں، اور باقی ساری زکوٰۃ فطرہ دعوت اسلامی کو جمع کرائیں، اور صرف زکوٰۃ و فطرہ پر اکتفا نہ کریں، یعنی زکوٰۃ فطرہ تو اپنے دعوت اسلامی کو پورا اسی انداز سے کہ رشتہ داروں کو دینے کے بعد باقی جو بچا وہ پورا دینا ہے، اور کسی کے ایسے مستحق رشتہ دار نہیں ہیں تو
تو اب سارے کے ساری زکوٰۃ فطر دعوت اسلامی کو دیں، اور یہ دینے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اب اپنے دیگر مال سے، دعوت اسلامی کے شعبے اتنے زیادہ ہو گئے، 80 سے زائد تو شعبہ جات ہیں، آپ شعبہ جات کے اخراجات دیکھیے، آپ ایسا ذہن بنائیں کہ میں ہر ماہ دعوت اسلامی کے کسی ایک شعبے مثلا مدنی چینل کے ایک دن کا ہی خرچہ، مثلا دنیا بھر کا مجموعی خرچہ پاکستانی رقم کے مطابق تقریباً ایک دن کا مدنی چینل کا 10 لاکھ روپے، تو آپ کو اگر ایسا ذہن بنتا ہے تو ہر مہینے ایک دن کا خرچہ آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی اٹھا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایک مہینے میں ایک دن کا خرچہ نہیں اٹھاتے تو زکوٰۃ فطرہ الگ جمع کرنے کے بعد دیگر مال سے آپ سالانہ ایک دن کا خرچہ مدنی چینل کا اٹھائیے، مدنی چینل کے ناظرین ان اکاؤنٹ نمبرز پر اپنے عطیات جمع کروا سکتے ہیں۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور سنت و آداب میں سے چند مدنی پھول آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اب مختلف مدنی پھول عرض کیے جائیں گے، ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحب الصلاۃ والسلام پر محمول مت فرمائیے۔ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے۔ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ تاجدار رسالت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ گیسو رکھنا نبی پاک کی سنت ہے کہ 22 حروف کی نسبت سے سلفوں اور سر کے بالوں وغیرہ کے 22 مدنی پھولوں میں سے چند مدنی پھول۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تک ہو تو کبھی کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ ہمیں چاہیے کہ موقع ب موقع تینوں سنتیں ادا کریں، یعنی کبھی آدھے کان تک تو کبھی پورے کان تک تو کبھی کندھوں تک زلفیں رکھیں۔ کندھوں کو چھونے کی حد تک زلفیں بڑھانے والی سنت کی ادائیگی عموماً نفس پر زیادہ شاق یعنی بھاری ہوتی ہے، مگر زندگی میں ایک آدھ بار تو ہر ایک کو یہ سنت ادا کر لینی چاہیے۔ البتہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بال کندھوں سے نیچے نہ ہونے پائیں۔ پانی سے اچھی طرح بھیگ جانے کے بعد زلفوں کی درازی یعنی لمبائی خوب نمایاں ہو جاتی ہے، لہذا جن دنوں بڑھائیں ان دنوں غسل کے بعد کنگھی کر کر غور سے دیکھ لیں کہ بال کہیں کندھوں سے نیچے تو نہیں جا رہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عورتوں کی طرح کندھوں سے نیچے بال رکھنا مرد کے لیے حرام ہے۔ صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، مرد کو یہ جائز نہیں کہ عورتوں کی طرح بال بڑھائے۔ بعض صوفی بننے والے لمبی لمبی لٹیں بڑھاتے ہیں جو ان کے سینے پر سانپ کی طرح لہراتی ہیں، اور بعض چوٹیاں گونتے یا جوڑے یعنی عورتوں کی طرح بال اکٹھے کر کر گدی کی طرف گاٹتے ہیں۔ یہ سب ناجائز کام ہیں اور خلاف شرع ہیں۔ تصوف بالوں کے بڑھانے اور رنگے ہوئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے اور خواہشات نفس کو مٹانے کا نام ہے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنت آداب نیز 163 مدنی پھول ہدیجتاً حاصل کیجیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔
لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔